السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ہاں ناظرین، اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 سے انشاءاللہ ترجمہ کریں گے، اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز کا ترجمہ نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر ضرور سنیں۔ اور ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے مسلمانوں کا قبلہ پہلے کیا تھا، پھر بدل گیا، پھر کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل کی اور پھر لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ اور ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دوسرا پارہ بھی اسٹارٹ کریں گے، جسے آپ سیقول کے نام سے جانتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ وہ لوگ تھے جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا، یقیناً ان کے اعمال کی سزا اور جزا انہیں ہی دی جائے گی، اور جو کچھ بھی تم کماؤ گے، یعنی تم جو کچھ بھی کرو گے، تمہارے اعمال کی سزا اور جزا تمہیں ہی ملے گی، اور جو کچھ بھی وہ لوگ کر کے گزر گئے ان کی پوچھ تاچھ تم سے ہرگز نہ ہوگی۔ ناظرین، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو اس کے نامہ اعمال کے حساب سے جزا اور سزا دیتا ہے۔ اللہ کا یہ قانون ہے، قدرت کا یہ نظام ہے، یہ کیسا انصاف ہے، سبحان اللہ۔ غلط کرے گا وہی سزا پائے گا، جو اچھا کرے گا وہی جزا پائے گا۔ نہ ہی کوئی کسی سے نیکی خرید سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو اپنی مہربانی سے دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قدرت کا قانون ہے، ورنہ تو نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں، جو اگر انسان منہ کا لقمہ کھاتا ہے تو اس کو بھی چھیننے کی کوشش کرتا ہے بندہ۔ لیکن اللہ کا ایسا قانون ہے کہ جو جیسا کرے گا صرف وہی بھرے گا، نہ ہی دوسرے سے کسی کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ ہی اس کو کسی کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ ہاں ناظرین، لیکن ایک چیز یاد رہے، اگر آپ نے اپنے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی تو یہ اولاد کل بروز قیامت آپ کا دامن پکڑ سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ جب انہیں جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانے کا حکم دے گا تو پھر وہ کہیں گے کہ رب ذوالجلال میری ماں کو بلایا جائے، میرے باپ کو بلایا جائے، اور پھر جب انہیں پیش کیا جائے گا تو وہ کہیں گے رب ذوالجلال یہی تو میری ماں ہے جس نے مجھے سیدھا راستہ نہیں بتایا، جس نے مجھے نماز پڑھنے کی ترغیب نہیں دی، جس نے مجھے بھلے کام کی طرف راغب نہیں کیا، یہی وہ میرا باپ ہے جس نے مجھے جھوٹ بولنے کی عادت سکھائی، جس نے مجھے جھوٹ بولنے سے کبھی منع نہیں کیا۔ میں عیاشی فحاشی کرتا رہا لیکن اس نے کبھی مجھے صحیح راستہ نہیں بتایا۔ تو ناظرین، ایسی صورت میں پھر حکم دیا جائے گا کہ اس کے ماں باپ کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دو، ورنہ دنیا میں کوئی بھی اعمال جو بھی آپ کریں، آپ کو ہی اس اعمال کی سزا اور جزا ملتی ہے، کسی اور کو نہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بعض بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ کیا ہو گیا ہے ان مسلمانوں کو کہ یہ اپنا قبلہ ہی بدل دیے ہیں؟ کیونکہ ناظرین، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے کے مسلمان جب نماز پڑھتے تھے تو وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن ناظرین کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خواہش آئی کہ کاش ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہو جائے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا اور مسلمانوں کا قبلہ ہی بدل دیا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف۔ اس لیے ناظرین، آج ہم سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ناظرین، جب قبلہ بدل گیا، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا، تو یقیناً
بعض بیوقوف لوگ کیا کہنے لگے، اس کو دھیان سے سنیں۔ بعض بیوقوف لوگ کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے ان مسلمانوں کو کہ یہ اپنا قبلہ ہی بدل دیے ہیں۔ تو اے محبوب، قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے سب کچھ تو اللہ ہی کے لیے ہے، چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب ہو، سب کچھ تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کے رستے پر چلاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور جس طرح تمہارے قبلے کے بارے میں ہدایت کی، اسی طرح تم کو عادل امت بنایا تاکہ لوگوں کے مقابلے میں تم گواہ بن جاؤ، اور رسول محمد تمہارے مقابلے میں گواہ بنے۔ اور اے رسول، جس قبلے کی طرف تم پہلے سجدہ کرتے تھے، ہم نے اس کو صرف اس وجہ سے قبلہ قرار دیا تھا کہ جب قبلہ بدلا جائے تو ہم ان لوگوں کو جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو الگ دیکھ لیں۔ جو الٹے پاؤں پھرتے ہیں، اگرچہ یہ الٹ پھیر سوائے ان لوگوں کے، یعنی جن کو خدا نے ہدایت دی ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب پر شاق گزرے گا، یعنی بہت ہی بھاری گزرے گا۔ اور خدا ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان، نماز کو جو بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے ہو اسے برباد کرے گا، ہرگز نہیں۔ بے شک خدا لوگوں پر بڑا ہی رفیق اور مہربان ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قبلہ بیت المقدس جو تھا اس سے جب خانہ کعبہ کو کر دیا تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں آزمانا چاہ رہا تھا لوگوں کو، تاکہ میں دیکھوں کہ کون میرے رسول کی سچے دل سے پیروی کرتا ہے اور کون انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اور ناظرین، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ یقیناً جو میرے رسول کی پیروی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یعنی جنہیں راہ ہدایت نہیں ملی، جو راہ ہدایت پر نہیں چلنے والے لوگ ہیں، یقیناً انہیں یہ چیز بہت ہی شاق گزرے گی، یعنی ان کے لیے بہت ہی بڑا اور مشکل کام ہوگا کہ وہ بیت المقدس سے اپنا رخ پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ اور ناظرین، بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جن کو ایسا لگا کہ اب تو جو نماز ہماری بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہم پڑھ چکے ہیں، ان نمازوں کا کیا ہوگا، ان عبادات کا کیا ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہماری عبادات باطل کر دی جائیں گی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تمہارے ایمان کو برباد نہیں کرے گا، یعنی تمہارے اعمال جو تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ چکے ہو وہ یقیناً قبول ہو جائے گی، اور اب سے جو تمہیں حکم دیا گیا ہے تم وہ کرو۔ بے شک اللہ بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی رفیق ہے اپنے بندوں کے لیے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما
عما يعملون۔ اے رسول، قبلہ بدلنے کے واسطے بے شک تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور تم کو ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ تم نہال ہو جاؤ گے۔ اچھا تو نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف اپنے منہ کو پھیر لو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف اپنا منہ کر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات دی گئی وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی درست ہے اور اس کے پروردگار کی طرف سے ہے، اور جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں اس سے خدا بے خبر نہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ اور اگر اہل کتاب کے سامنے تم دنیا کی ساری دلیلیں پیش کر دو گے نا، تو بھی وہ تمہارے قبلے کو نہ مانیں گے، اور نہ تم ہی ان کے قبلے کو ماننے والے ہو۔ اور خود اہل کتاب بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، اور جو علم یعنی قرآن تمہارے پاس اب آ چکا ہے، اس کے بعد بھی اگر تم ان کی خواہشات پر چلے تو البتہ تم نافرمان ہو جاؤ گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی توریت وغیرہ دی ہے، وہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح وہ اس پیغمبر کو بھی پہچانتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو دیکھتے اور سنتے بھی جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اے رسول، تبدیل قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، بس تم کہیں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر فریق کے واسطے ایک کوئی نہ کوئی قبلہ ہے، ایک کوئی نہ کوئی سمت ہے، اسی کی طرف وہ نماز میں اپنا منہ کر لیتا ہے۔ پس تم اے مسلمانوں جھگڑے چھوڑ دو اور نیکیوں میں تم ان سے آگے بڑھ جاؤ۔ تم جہاں کہیں ہوگے خدا تم سب کو اپنی طرف لے آئے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے رسول، تم جہاں سے جاؤ، یہاں سے مکہ تک، تو بھی نماز میں تم اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہی پھیر لیا کرو، اور بے شک یہ نیا قبلہ جو ہے وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تمہارے کاموں سے خدا غافل نہیں ہے۔ اے رسول، تم جہاں سے جاؤ، یہاں تک کہ مکہ سے، تو بھی تم نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، اور اے رسول تم جہاں کہیں ہوا کرو
تو نماز میں اپنا منہ اسی کعبہ کی طرف کر لیا کرو۔ بار بار حکم دینے کا ایک یہ فائدہ ہے تاکہ لوگوں کا الزام تم پر نہ آنے پائے، مگر ان میں سے جو لوگ ناحق ہر دھرمی کرتے ہیں تو وہ لوگ ضرور تم پر الزام دیں گے، تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو، اور دوسرا فائدہ یہ ہے تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ آج ہم بھی اگر کوئی کام کریں، کوئی نیکیاں کریں، کوئی بھلائی کریں، تو اس وقت ہمارے ذہن میں، ہمارے خیال میں یہی چیز آتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں تو فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ ناظرین، یہ خود رب ذوالجلال کا قول ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی اور سے نہ ڈرو، کسی سے بھی نہ ڈرو، بلکہ تم مجھ سے ڈرو، ہمیشہ مجھ سے ڈرا کرو۔ اور اللہ نے پھر اپنے محبوب سے یہ بھی کہا تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دوں۔ تو ناظرین، اب آپ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت کو بھی لوگ نہیں چھوڑتے تھے، اور اللہ نے کہہ بھی دیا کہ ہم نے دیر تو دیا ہے قبلہ، لیکن محبوب بہت سارے ایسے ہوں گے جو آپ کے مخالف بھی ہوں گے۔ تو ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سبھی لوگ جو بھی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، دنیا کے چکر میں نہ پڑیں، کیونکہ دنیا کے چکر میں آپ اگر اپنے اعمال کو برباد کریں گے تو کل میدان محشر میں، کل بروز قیامت آپ خود ہی تباہ ہو جائیں گے، اور جو لوگ آپ کی وجہ سے ہدایت کے راستے سے بھٹکے وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ناظرین، ہمیشہ اللہ سے ڈریں، دنیا والوں سے نہیں ڈریں، تاکہ اللہ آپ کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے۔